السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سوشل میڈیا ڈیسک میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہندوستان نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت، نامور فقیہ، متعدد فقہی کتابوں کے مصنف، شریعت اسلامی پر گہری نظر رکھنے والے، نیز ملت اسلامیہ ہندیہ کا متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان اور سیکریٹری حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ آئیے ہم حضرت سے چند اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت، ہمارا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں ایک شعبہ ہے، شعبہ تفہیم شریعت۔ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا اگر اجمالی تفصیل ہو جائے تو بہت عمدہ ہوتا۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے جو شریعت بھیجی ہے جی، اسی میں اللہ نے ہماری آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے جی اور ہماری دنیا کی کامیابی بھی اسی میں مضمر ہے جی۔ لیکن بعض دفعہ نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے اور بعض دفعہ غلط فہمی اور ناسمجھی کی وجہ سے لوگوں کو شریعت کے بعض احکام پر اشکال ہوتا ہے۔ جی، جیسے یہی طلاق کا مسئلہ ہے، جی تعدد ازدواج اور پولیگیمی کا مسئلہ ہے۔ جی تو اس شعبے کا مقصد یہ ہے کہ جو قانون داں حضرات ہیں، جی جو جدید تعلیم یافتہ حضرات ہیں، جی جو میڈیا سے مربوط لوگ ہیں، جی جن مسائل پر انہیں اشکال ہوتا ہے جی انہیں اس کی حقیقت سمجھائی جائے، جی اس کی لاجک سمجھائی جائے، اس کی مصلحت، انسانی ضرورتوں اور مصلحتوں سے اس کا ہم آہنگ ہونا، اس کو ان پر واضح کیا جائے۔ جی اس مقصد کے لیے اس شعبے کا قیام عمل میں آیا ہے۔ جی، یہ شعبہ کب قیام عمل میں آیا؟ یہ مجھے سن پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن اجلاس عام بھوپال جی اس میں یہ تجویز منظور ہوئی جی اور پہلے اس کے کنوینر حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب جی موجودہ نائب صدر بورڈ جی وہ مقرر ہوئے تھے۔ جی جب ان پر جماعت اسلامی کی عمارت کی ذمہ داری آ گئی جی تو پھر اس حقیر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی جس کو وہ اپنی کوشش بھر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک اس سے ہو سکے وہ اس کو انجام دے۔ تو اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں کام کا طریقہ یہ ہے کہ 7-8 موضوعات ہیں۔ جی، ان کا اگر تھوڑا سی تفصیلی۔ اس میں تعدد ازدواج کا موضوع ہے، جی اس میں طلاق کی مشروعیت کیوں ہوئی، جی پھر طلاق کا اختیار شوہر کو کیوں دیا گیا، جی پھر مطلقہ کا نفقہ شوہر پر کیوں واجب نہیں ہونا چاہیے، پھر طلاق سے پہلے شریعت میں تحکیم کو کیوں ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ جی اسی میں مسئلہ میراث کا بھی آتا ہے جی کہ بیٹی کا حصہ میراث بیٹے کے مقابلے کم کیوں ہوتا ہے۔ جی بعض حالتوں میں یتیم پوتے کو اپنے دادا کے مال سے ترکے سے میراث نہیں ملتی ہے، جی اس کا کیا سبب ہے۔ جی اسی طرح اسلام نے حالت نابالغی کے نکاح کو بھی کیوں جائز رکھا ہے، جی اور اسلام نے متبنہ کو لیپالک بنانے کو، گود لینے کو قبول نہیں کیا ہے۔ جی تو ان مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ جی 2 طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، ایک ورکشاپ ہوتا ہے 2 دن کا، جی جس میں ان تمام موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے، جی اور علماء اور وکلاء کو ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک روزہ سمپوزیم ہوتا ہے اس پر، جی جس میں ان تمام موضوعات پر اختصار کے ساتھ ضروری بات کی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور اب تک ماشاءاللہ ملک میں بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں
اور اب تو یہ بہت سی مسلم تنظیموں نے اپنے ہاں ایک موضوع اور عنوان اس کو بنا لیا ہے جی، اور ماشاءاللہ اس پر کافی کام ہو رہا ہے. جی حضرت، ایک سوال ہے کہ ابھی طلاق کے سلسلے میں جو پورے ہندوستان بھر میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام کے جو طلاق کا نظام ہے اس کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ طلاق بری چیز ہے وغیرہ وغیرہ. جی جی تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے اسلام کا طلاق کی خوبصورتی کیا چیز ہے؟ دیکھیے، طلاق کی مصلحت یہ ہے کہ اگر کوئی گھر ایسا ہو جس میں آنے کا راستہ ہو جی اور باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو، جی تو کتنا بھی خوبصورت اور آرام دہ اور سجا ہوا مکان ہو، لیکن آدمی اس سے گھبرا جائے گا، اس مکان میں رہنے کو قبول نہیں کرے گا. جی تو نکاح کی جو عمارت بنائی جاتی ہے، جی بعض دفعہ مزاجوں کے فرق کی وجہ سے، تفاوت کی وجہ سے، جی کسی اور سبب کی وجہ سے جی شوہر و بیوی کے درمیان اتنی دوری پیدا ہو جاتی ہے جی کہ اب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. جی تو اگر آپ ان کے لیے باہر نکلنے کا جی قانونی دروازہ باقی نہیں رکھیں گے جی بالکل، تو ہوگا یہ کہ وہ غیر قانونی دروازہ اختیار کریں گے. بالکل، اگر آپ کے گھر میں ڈور نہ ہو تو لوگ دیواریں توڑ کے باہر نکلیں گے. جی تو اس میں ہوگا یہ کہ عورتوں پر الزام لگا کر، اور کتنے واقعات عورتوں کے قتل کے پیش آتے ہیں، اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کی کثرت ہو جائے گی، واقعات پیش آنے لگیں گے. اس لیے اسلام کی نظر میں طلاق ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. جی لیکن اس سے زیادہ ناپسندیدہ اور ناخوشگوار چیزوں کو روکنے کے لیے شریعت میں طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے. جی اور اس سے بہت بڑی سہولت ہوتی ہے. ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے ہاں اگر میاں بیوی راضی بھی ہوں تب بھی سال لگ جاتے ہیں علیحدہ ہونے میں. جی کیس وغیرہ کے سلسلے میں کافی وقت، اور اگر بہت دشواری ہوتی ہے 10 سال بھی لگ جاتا ہے. جی بالکل، دونوں فریق راضی ہوں تب بھی 4 سال 5 سال لگ جاتا ہے. جی تو اس میں یہ سہولت ہے کہ جب دونوں نے محسوس کر لیا کہ اب ہم رشتہ ختم، ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جی اور غور فکر کر لیا تو ایک ساتھ بیٹھے طلاق واقع ہو جاتی ہے. جی اور عام حالات میں طلاق باندھ دی جاتی ہے. اگر دوبارہ پھر کبھی چاہیں تو پھر رشتے نکاح میں جڑ سکتے ہیں. تو اس لیے طلاق ایک بہت بڑی رحمت ہے سماج کے لیے. اسی لیے جن قوموں کے ہاں طلاق کا تصور نہیں تھا وہ بھی طلاق کو قبول کرنے پر مجبور ہوئے. جی اسلام کا نظام طلاق کیا ہے؟ نظام طلاق ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کی 3 قسمیں ہیں. جی اگر آدمی لفظ طلاق کے ذریعے 1 یا 2 طلاق دے تو طلاق رجعی ہے. جی عدت کے اندر واپس لوٹا سکتا ہے. وہ عدت کتنے دن کی ہے؟ وہ عدت جوان عورتوں کی 3 حیض ہوتی ہے جی اور معمر عورتوں کی 3 مہینہ ہوتی ہے. جی اور اگر اس نے طلاق بائن دے دی 1 جی تو نکاح ختم ہو جائے گا. شوہر اپنے طور پر نہیں لوٹا سکتا، جی لیکن اگر دونوں راضی ہو جائے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. جی حضرت، ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو طلاق کی اجازت کیوں نہیں دی، مردوں کو ہی کیوں دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے، عورت کو تو کسی مذہب اور کسی قانون نے طلاق کی اجازت نہیں دی. جی جو لوگ اسلام کے قانون طلاق پر اعتراض کرتے ہیں جی انہوں نے بھی عورت کو حق طلاق نہیں دیا ہے. جی کیونکہ دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے. جی طلاق بہت ہی سنجیدگی سے سوچ سمجھ کر انجام دینے کا عمل. جی جو خواتین ہیں جی ان کو ماں کا کردار بھی ادا کرنا ہوتا ہے. جی اور ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جذبات زیادہ ہوں. جی اور دن رات اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. جی ایک بچہ وقت پر نہیں آیا جی تو باپ سے زیادہ ماں بے چین ہو جاتی ہے. جی بالکل. اور میاں بیوی دونوں سو رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے جی اور اس نے رونا شروع کیا، پیشاب کر دیا، جی لیٹرن کر دیا، جی
تو باپ تو کروٹ بدل کر دوسری طرف رخ کر کے سو جاتا ہے، جی لیکن ماں کی ممتا بے چین ہو جاتی ہے، جی چاہے بیمار ہو، اس کی نیند نہیں ہو، اسی حالت میں اٹھتی ہے، بچے کو لے کر جاتی ہے، اس کو صفائی ستھرائی اس کی کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے، یہ اس کے جذبات کی وجہ سے۔ جی تو جہاں جذبات کی فراوانی ہوتی ہے جی وہاں قوت فیصلہ آدمی کی کم ہو جاتی ہے۔ جی آپ غصے کی حالت میں ہوں، جذباتی کیفیت ہوتی ہے، آپ اس وقت صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جی آپ کسی واقعے سے بہت زیادہ مغموم ہوں، متاثر ہوں، جی آپ اس وقت آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جی تو چونکہ عورت میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں جی اور جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے جی اس میں آدمی کی قوت فیصلہ متاثر ہو جاتی ہے، جی اس لیے شریعت نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، جی لیکن اس کے متبادل کے طور پر اس کے لیے خلا کی گنجائش رکھی، جی اس کے لیے اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہو تو فسخ نکاح کی گنجائش رکھی، اس کے لیے یہ گنجائش رکھی کہ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کر کے حق طلاق اپنے لیے حاصل کر لے، جی تفویض طلاق کرا لے، جی یہ اس کا متبادل شریعت نے عورت کے لیے رکھا ہے۔ جی ایک سوال ہوتا ہے حضرت کہ طلاق میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ طلاق میں واپس لوٹا سکتا ہے، وہ یہ مدت کب تک ہے، کب تک لوٹا سکتا ہے مرد اپنی عورت کو طلاق؟ 3 حیض تک نہیں مطلب کتنے طلاق تک؟ طلاق تو 3 ہی ہے میرے اچھا جی، 1 اور 2 طلاق کے بعد جی یا طلاق بائن کے بعد جی دوبارہ میاں بیوی میں رشتہ نکاح قائم ہو سکتا ہے۔ جی صرف ایک صورت ہے، جی جب شوہر نے 3 طلاق بیوی کو دے دیا ہو جی تو اب اس کا نکاح مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، جی اب ان دونوں کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی یہ ایک اتفاقی صورت ہے کہ اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہوا، اس سے بھی تعلقات نبھ نہیں سکے جی اور پھر اس نے بھی طلاق دے دی یا اس کی موت ہو گئی، اب پھر دونوں کا خیال ہوا کہ دوبارہ نکاح کر لیں، یہ کوئی منصوبہ بند عمل نہیں ہے کہ اتفاقی بات ہے۔ تو 3 طلاق ہی کی ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں دوبارہ میاں بیوی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایک استثنائی عمل کے بغیر۔ جی یعنی جس کو آپ حلالہ کہیں گے، حلالہ کہتے ہیں جی۔ تو یہ حلالہ کا جو حلالہ کے جو ماحول بتایا جاتا ہے کہ حلالہ گندی چیز ہے، یہ ہے، تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ تو آپ بتائیں گے حلالہ کا اصل طریقہ کیا ہے اور حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اسلام میں حلال نکاح حلالہ کے نام سے کوئی نکاح نہیں، نکاح حلالہ کے نام سے کوئی نکاح کوئی نہیں نکاح ہے؟ نہیں، جی یہ ایک اتفاقی عمل ہے۔ جی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 3 طلاق کے بعد کسی دوسرے سے عورت نے نکاح کیا، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکا، جی اس سے بھی طلاق ہو گئی، جی پھر پہلے شوہر سے رغبت ہوئی دونوں کی، دونوں نے نکاح کر لیا، جی یہ ایک اتفاقی عمل ہے، جی اس کا یہ کوئی منصوبہ بند عمل نہیں ہے۔ جی اس لیے جو تصویر میڈیا میں حلالے کی کھینچی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ جی ایک سوال ہوتا ہے حضرت کہ ابھی سپریم کورٹ میں سبری مالا مندر کے کیس سامنے آیا، جی جس میں یہ مقدمہ ہوا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے کیوں روکا جاتا ہے، بالخصوص سنی مساجد میں۔ اسی طرح ان کو مسجد میں داخلے کی اجازت کیوں نہیں دی، نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کا خاص طور پر سنی مساجد میں داخل کیوں ممنوع ہے، اور اگر وہ آئیں گی تو کیا نقصان ہے؟ دیکھیے یہ بالکل غلط ہے۔ جی جیسے آپ نے حوالہ دیا اس مندر میں عورتوں کے آنے کی ممانعت ہے، جی کسی مسجد میں مسلمان عورت کے آنے کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ جی دنیا میں سب سے 3 مسجدیں سب سے مقدس مسجدیں ہیں مسلمانوں کی، جی مکہ مکرمہ میں مسجد حرام، جی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، جی اور بیت المقدس میں مسجد اقصی۔ جی تینوں جگہ خواتین نماز پڑھتی ہیں، جی اور آپ تصویریں بھی دیکھتے ہوں گے، ان کے حلقے خواتین کے بنے ہوئے جس میں وہ نماز ادا کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو مردوں پر تو مسجد میں آ کر فرض نمازوں کو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ جی عورت کو چھوٹ دی گئی ہے، رعایت دی گئی ہے، جی چونکہ ان کے ساتھ گھریلو مسائل ہوتے ہیں، بچوں کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے، جی تو ان کو یہ رعایت دی گئی کہ آپ چاہیں
تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیجیے. جی. کوئی ان کو ایسا نہیں کہ ان کے آنے سے مسجد دھلائی جائے گی اور ان کو مار کر بھگا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور ایسی جگہ جہاں عورتوں کے آنے سے ان کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ ہو، جی، اختلاط کا ماحول پیدا ہو جائے، اچھے لوگ وہاں پر نہیں رہتے ہوں، جی، تو وہاں ان کو آنے سے احتیاط کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جو بہت سی مذہبی مقدس جگہیں ہیں وہاں آپ واقعات سنیں گے کہ کتنے واقعے عورتوں کی آبروریزی کے پیش آتے ہیں. بالکل. ہمارے برادران وطن کے جو بہت سے مذہبی میلے ہوتے ہیں، جی جی، بہت سی ناخوشگوار باتیں، بہت سے مسلمانوں میں بہت سی درگاہوں پر جہاں مرد عورتیں دونوں جاتے ہیں بہت سے واقعات ناخوشگوار پیش آتے ہیں. جی. تو عورت کی سیکورٹی کے لیے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں. جی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلام میں ان کے اوپر اگر وہ آ جائے تو ان کو دھکا دے کر باہر کر دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں. ایک سوال ہوتا ہے کہ عورت امام و مؤذن کیوں نہیں بن سکتے، اور اس پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جنڈر جسٹس کے خلاف ہے، جنڈر جسٹس یعنی صنفی مساوات کے خلاف ہے. تو اس پر آپ مطلب یہ ہے کہ عورت امام اور مؤذن بن جائے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، یہ بات دیکھنے کی ہے. جی. کہ عورت اگر امام اور مؤذن بن جائے تو کیا اس سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی اس کے لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیے فوج میں مرد ہیں، جی، اگر عورتوں کا کوئی دستہ ہوتا بھی ہے تو پیچھے تعاون کے لیے رکھتے ہیں. جی. جہاں کہیں فساد ہوتا ہے وہاں سامنا کرنے کے لیے مرد پولیس والے جاتے ہیں. جی. تو یہ تو ایک فطری صلاحیتوں کے لحاظ سے مقام رکھا گیا ہے. جی. اب امام اکیلے آگے نماز پڑھتا ہے، جی، جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جی، اس کے جسم کی حرکات و سکنات لوگوں کے سامنے آتی جی. ہیں. اب ایک عورت آگے نماز پڑھے جی، اور اس کے جسم کی حرکات و سکنات پیچھے لوگوں کے سامنے آئے، جی، اس میں عورت کی بے عزتی بھی ظاہر سی بات ہے، بالکل بے عزتی ہے. اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا. ہاں صرف عورتیں ہی ہوں، عورت ان کی امامت کر سکتے ہیں. جی. یعنی کہ عورتوں کی امامت کی اجازت دی گئی ہے. دی گئی ہے. جی. ایک ابھی سپریم کورٹ میں حضرت ایک یہ کیس پیش آیا، مقدمہ پیش آیا کہ نکاح مسیار. جی. یہ نکاح مسیار کیا چیز ہے؟ یہ نکاح مسیار اپنے یہاں ہندوستان میں تو ہے نہیں اس کا رواج. جی. یہ عربوں میں ایسا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے لڑکی سے، جی، جہیز کا، جی، ویسے ہی وہاں لڑکی کا مطالبہ ہوتا ہے لڑکے والوں سے. اچھا. یہ فرنیچر ہونا چاہیے، ایسا مکان ہونا چاہیے، شرائط جو اتنا مہر ہونا چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کافی عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہو پاتی ہے. جی. تو وہاں ایک شکل یہ نکاح مسیار کی بعض لوگوں نے اختیار کیا ہے. جی. کہ اس میں باضابطہ نکاح ہی ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے. جی. لیکن اس کا اعلان نہیں کرتے ہیں لوگ. جی. اور پہلے سے یہ شرط ہوتی ہے، آپس میں طے ہوتی ہے. جی. کہ نکاح تو ہم کریں گے، جی، لیکن نفقے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی. یعنی نفقے کی ذمہ داری مردوں پر نہیں ہے. مرد پر نہیں، شوہر پر نہیں ہوگی. جی. تو اس معاہدے کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. جی. باقی سارے احکام وسیع ہوتے ہیں جیسے نکاح جی. کے ہیں، اور وہ نفقے کے مسئلے میں بھی عورت کی رضامندی سے ہی ہوتا ہے. جی. اس میں شوہر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوسرے نکاح کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. جی. ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے. جی. ان کا نکاح ہو جاتا ہے. بالکل. اور جو معمر عورتیں ہیں بہت سی، یا بیوہ متعلقہ عورتیں ہیں، جی، جو ازدواجی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کے لیے شوہر حلال طریقے پر میسر آ جاتا ہے. بالکل. لیکن اگر کوئی آدمی ایسی شرط کے ساتھ نکاح کرے جی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نفقہ بیوی کا باقی رہے گا. دینا پڑے گا اگر بیوی مطالبہ کرے. جی. اگر وہ آئندہ کہے کہ صاحب اب مجھے نفقہ چاہیے، میں نے اس وقت معاف کیا تھا، اب نفقہ چاہیے، جی، تو جب سے وہ مطالبہ کر رہی ہے اس وقت سے نفقہ دینا پڑے گا. بالکل. تو یعنی کہ نکاح مسیار کا ہندوستان میں یہ جو سپریم کورٹ میں جو لایا گیا ہے یہ ایک بے فائدہ ہے. بالکل بے فائدہ ہے. ہندوستان میں اس کا وہ رواج بھی نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اس کو چیلنج کرنا بالکل ہی جی بے فائدہ. کورٹ نے اس پر کوئی رولنگ بھی نہیں دی ہے. جی.
اور دیکھا جائے اصل میں بہت سے چیزیں سماجی حالات کے تحت ہوتی ہیں. جی. عرب میں جو سماجی حالات ہیں وہاں اس سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. جی. عورتوں کی عمر 40 سال ہو گئی، میری شادی نہیں ہوئی. جی. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک جائز تعلق کا ایک صورت پیش کر دیا گیا. ایک سوال ہے حضرت کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے ہندوستانی آئین کے مطابق یہ قانون سے منظور شدہ نہیں ہے. جی. تو اگر اس کے جو دفعہ ہے اس کو اگر ہندوستانی قانون کے ساتھ اگر ایکٹ کر اس کو منظور کرا لیا جائے تو اس میں کیا نقصان ہے؟ نہیں دیکھیے، اصل میں مسلم پرسنل لا تو دستوری اعتبار سے منظور ہے. جی. شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں جی یہ بات مانی گئی ہے کہ کسی کے دونوں فریق اگر مسلمان ہوں جی تو ان پر شریعت کے قوانین نافذ ہوں گے. جی. اور اس میں یہ نکاح طلاق وغیرہ سب شامل ہے. یہ جو دفعہ وار قانون کا مسودہ مرتب کر کے جو اس کو منظور نہیں کرایا گیا ہے، جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جب کسی قانون کو مرتب کرتی ہے جی، اور اس کو پاس کرتی ہے تو جی، اس میں اس کو تبدیلی کا حق بھی ہوتا ہے. بالکل. تو آج وہ آپ کے قانون کو پاس کر دے گی جی. اور کل کہے گی کہ اس میں فلاں فلاں دفعات میں تبدیلی کی جاتی ہے. جی. تو اس لیے اس بات کو بورڈ نے پسند نہیں کیا کافی غور و خوض کے بعد. جی. اور جو بات پہلے سے موجود ہے جی. شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں جی. کہ جتنے بھی خاندانی مسائل ہوں گے جی. ان میں قانون شریعت ہی مسلمانوں پر نافذ ہوگا. جی. اگر اس کیس میں دونوں فریق مسلمان ہوں اس کو زیادہ بہتر سمجھا گیا. جی. البتہ بورڈ ایک مجموعہ قوانین اس نے مرتب کیا ہے. جی. اور اس پر نظر ثانی کا کام بھی ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے. جی. اس میں دفعہ وار مسلم پرسنل لا کے ذیل میں آنے والے تمام قوانین بیان کیے گئے ہیں. جی. اور اس سے انشاءاللہ یہ ایک ریفرنس بک کا کام کرے گی. جی. عدالتوں کو اس سے فائدہ ہوگا. جی. ایک سوال ہے حضرت کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیے کہ بعض وقت جو ہے پوتا جو ہے دادا کے میراث سے خالی ہوتا ہے، دادا کے میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا یہ شریعت مطلب کہیں اس پوتے پر ظلم تو نہیں ہے؟ دیکھیے 27 صورتیں ہیں، 26 صورتوں میں جی پوتے کو میراث ملتی ہے. جی. ایک صورت ہے جس میں پوتے کو میراث نہیں ملتی. جی. چچا کی موجودگی میں، کیونکہ شریعت میں ایک اصول ہے جی کہ قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار محروم ہو جائے گا. جی. تو جب مرنے والے کے بیٹے موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ پوتے کے مقابلے میں وہ زیادہ قریب ہیں. جی. اس لیے وہ میراث کے مستحق ہوں گے. جی. اور اس کا متبادل شریعت میں موجود ہے کہ دادا وصیت کر سکتا ہے اپنے پوتے کے لیے 1/3 تک کر سکتا ہے. 1/3 تک. جی. ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ کم رہا ہو جی. اور اس وصیت کی وجہ سے اس کو زیادہ حصہ مل جائے. جی. اسی طرح دادا ہبہ کر سکتا ہے اپنے پوتے کو اپنی زندگی. ہبہ مطلب گفٹ دے سکتا ہے. گفٹ دے سکتے ہیں. جی. چاہے جتنا اس کے باپ کو حصہ ملتا ہے اس سے زیادہ اپنے پوتے کو دے دے. جی. تو اس کا متبادل موجود ہے. جی. پھر اس کی کفالت کی ذمہ داری دادا پر ہے. جی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹے کا انتقال ہوتا ہے جی تو پوتے کی طرف دادا کی توجہ بڑھ جاتی ہے. جی. تو وہ اپنے چچاؤں سے زیادہ بہتر حالت میں ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ چچاؤں کو تو تعلیم نہیں دلائے گی. جی. لیکن پوتے کو تعلیم دلائی جاتی ہے. جی. اس کو اچھی جاب مل جاتی ہے. جی. تو اس لیے اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے. جی. ابھی ایک لے پالک کا جو مسئلہ ہے، لے پالک کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو بچپن سے لے کر پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ بڑا ہونے کے بعد کہاں جائے گا؟ اس کا کوئی حصہ نہیں، شریعت میں کچھ نہیں، تو اس کے دیکھیے اصل میں بچے کو پال کر بڑا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. جی. لیکن حصہ جو شریعت میں ہے وہ بیٹے کا ہے. جی. اور بیٹے کا رشتہ زبان کے بول سے قائم نہیں ہوتا. جی بالکل. تو اس لیے اس میں سے اس کو ترکے میں سے حصہ دینا جی دوسرے مستحقین کے ساتھ ناانصافی کی بات ہے. بالکل. یعنی آپ کو پالا بھی اور آپ کی وجہ سے دوسرے جو حقدار تھے جی ان کا حق کم ہو گیا یا اس سے حق سے متاثر ہو گیا. جی. تو یہ بالکل غیر فطری بات ہے. جی. کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ زبان کے بول سے قائم ہوتا ہے. جی. والدین اور اولاد کا رشتہ زبان کے بول سے قائم نہیں ہوتا ہے. جی.
اب اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس کو کچھ گفٹ دے دے، جی، مرنے کے بعد کے لیے وصیت کر دے، اس کی کفالت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ لیکن بہرحال وہ شرعاً اس کا بیٹا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پالنے والا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور شریعت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہو، ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے وجہ جو ہے پروپیگنڈا پھیلا کر اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ، آپ نے بہت وقت دیے۔ اب آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ تفہیم شریعت کے تناظر میں ہندوستان کے علماء، ائمہ اور دانشوران کا جو طبقہ ہے ان سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ میں حضرات علماء کرام سے عرض کرتا ہوں جی کہ ایک پہلو ہے احکام شریعت کے بیان کرنے کا، جی، لوگوں کو حلال و حرام کے بتانے کا۔ جی، اللہ کا شکر ہے کہ علماء اس کو بہت اچھے طریقے پر کر رہے ہیں۔ جی، دوسرا پہلو ہے دفاع شریعت کا، جی، کہ شریعت کے بارے میں اگر آدمی کو کوئی غلط فہمی ہو جی، تو اس غلط فہمی کو دور کیا جائے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، جی، کیونکہ اگر کسی مسلمان کے ذہن میں شریعت کے کسی حکم کے بارے میں یہ بات آ جائے جی، کہ یہ انصاف کے خلاف ہے جی، تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ جی، تو علماء کو اس پہلو پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احکام شریعت کی مصلحتوں کو پڑھیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس پر کام کیا۔ جی، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا تو موضوع یہی ہے۔ جی، تو جن مسائل پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پر آدمی تحقیق کرے، ان کی مصلحتوں کو سمجھے، اعداد و شمار کے ذریعے اس کے فوائد کو جاننے کی کوشش کرے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے یہ، جی، اور علماء پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا ان کا فریضہ ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں۔ جی، ماشاء اللہ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جی، آپ کے ذریعے میری یہ بات بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ اللہ